نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے، اس لیے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ شک ہو جاتا ہے کہ اعوذ باللہ کہاں پہ پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے ان کا جو تجوید ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اکثر مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو پڑھتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو ان غلطیوں کا میں ذکر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اعوذ میں عین جو ہے وہ لوگ نہیں پڑھتے، اعوذ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اعوذ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ اعوذ پہلے حمزہ ہے اور پھر عین ہے، اعوذ، اور ذال جو ہے وہ باریک پڑھنا چاہیے، اعوذ اگر پڑھ لیا تو وہ زا ہو گیا، تو پھر بھی غلط ہے، تو ذال باریک ہے۔ اعوذ باللہ میں لفظ اللہ جو ہے وہ باریک ہے، اس لیے کہ لفظ اللہ میں یہ قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا، اور اگر زبر یا پیش ہے تو پھر پر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ چونکہ اعوذ باللہ با کے اوپر زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شیطا میں جو طا ہے وہ ہمیں پر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ طا میں بعض صفات ایسے ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے طا ہم پر پڑھیں گے۔ جہاں بھی طا قرآن کریم میں لفظ طا جب پڑھیں گے تو وہ پر پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نر میں جو را ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ را اگر مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، مشدد کا مطلب اس کے اوپر شد ہے، جیسے یہاں پہ شد ہے تو اگر زبر ہے تو پر پڑھیں گے، اور سادہ اگر اس پہ شد نہیں ہے اور پھر بھی زبر ہے تو پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را جو ہم نے پر پڑھے، الرجیم میں ہم پھر مد عارضی وقفی کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد عارضی وقفی، اس لیے کہ آخر میں ہم وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ 3 یا 4 الف کے بقدر مد ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں اعوذ میں جو ذال ہے اس کے اوپر تو پیش ہے، تو اس میں اور اس سے پہلے عین واو پیش ہو، تو اعوذ اس میں تو ہم ہونٹوں کو باہر نکال سکتے ہیں، جب ہم پیش پڑھتے ہیں یا واو پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو نکال سکتے ہیں، لیکن نرجیم میں ہم ہونٹوں کو نہیں نکالیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نرجیم، تو نرجیم میں اگر ہم ہونٹ نکالیں گے تو وہاں پہ واو پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے ہونٹوں کو نرجیم، ہونٹوں کو وہاں پہ نہیں ہلائیں گے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہونٹ وہاں پہ نہیں ہلیں گے۔ تو یہ اس کی اعوذ باللہ کی تجوید ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تجوید جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ، جیسے ہم نے پہلے یہ بتایا کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، تو بسم اللہ میں لفظ اللہ وہ باریک پڑھیں گے، اور بسم میں سین پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں، اس لیے کہ اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر سا ہو جائے گا، تو بس سین کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ را جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، ہا جو ہے وہ بغیر نقطے والی ہے، تو بسم اللہ اگر رخ کر دیا تو پھر خا نقطے والی ہو جائے گی، تو بسم اللہ اور پھر یہاں پہ بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو بسم اللہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ واو ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم صحیح نہیں ہے، اگر ہونٹ نکالیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے، الرحیم، اور الرحیم میں بھی
را جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور رحیم میں ہا پھر اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے جہاں سے ہا کا مخرج ہے بغیر نقطے والے کی. تو بعض لوگ کس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم میں آخر میں مد عارضی وقفی ہوگا، تو یہ اس کی تجوید ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو کہاں پہ ہم اعوذ باللہ پڑھے اور کہاں پہ ہم بسم اللہ پڑھے. تو یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ جمہور کے ہاں سنت ہے. باقی کاموں میں تو سنت نہیں ہے، لیکن جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے. تو اب اس کی صورتیں یہ بنتی ہے، مثلا ہم نے قرآن پاک شروع کی، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت اور صورت سے شروع کی، تو یہاں پہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. اس طرح ہم نے قرآن پاک شروع کی درمیان سے، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت یعنی صورت کے درمیان سے شروع کی، تو یہاں پہ بھی ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صورت شروع کی، ابتدائی صورت درمیانی تلاوت، تو پھر اس میں ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے اور اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. اعوذ باللہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ جب ہم تلاوت شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اعوذ باللہ پڑھی تھی، تو اس تیسری صورت میں ہم پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے جب درمیانی تلاوت ہم صورت شروع کریں گے. یہ 3 صورتیں ہو گئی. پھر صورت براءت میں بھی اس طرح 3 صورتیں ہیں کہ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت براءت، تو صورت براءت ہم شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم دونوں پڑھیں گے. اس طرح ابتدائی تلاوت درمیانی صورت براءت، تو چونکہ تلاوت ہم شروع کریں گے تو وہاں پہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. لیکن تیسری صورت جو ہے اس میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، جس میں ہے کہ ابتدائی صورت براءت درمیانی تلاوت، کہ ہم نے صورت براءت کی تو شروع کی لیکن تلاوت کے بیچ میں ہم نے شروع کی، تو یہاں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے اور یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھیں گے. تو یہ صورت براءت کی تیسری قسم ہو گئی. باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے شروع میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ سنت ہے تو اس میں قرآن کریم کی میں ترغیب بھی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے ہو، کہ جب انسان کو شیطان کا وسوسہ آ جائے اور انسان کو غصہ آ جائے تو اس میں بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ الف لام میم سجدہ کی جو صورت ہے وہاں پہ یہ آیت ہے. تو یہ 2 صورتیں اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، ایک تو جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ آ گئی کہ جب کوئی انسان کو کوئی غصہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی کاموں میں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سنت نہیں ہے، مطلب جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت صرف قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت سنت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کوئی کام جب ہم کریں گے تو اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا ہمیں ترغیب ہے اسلام میں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ گھر کا دروازہ اگر بند کرو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھو. اس طرح کوئی بھی کام، اگر جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہم پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ قرآن کریم میں بھی پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ بھی ہم کوئی بھی اگر کام کرے تو وہ جب ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر بسم اللہ سے ہم شروع نہیں کریں گے تو نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق اس میں برکت پھر نہیں ہوگی.
باقی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ہم جہر سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے ائمہ حضرات کے ہاں آہستہ پڑھی جاتی ہے اور وہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بعض روایت میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین جب ہم نے کہا تو اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم سورت شروع کرتے ہیں، خواہ وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت نہیں ہے، اور اسی کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی لکھا گیا ہے۔ باقی بسم اللہ میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اس کا جز ہے، اور یہ ہر دو سورتوں کے درمیان ایک مستقل آیت ہے، اس لیے یہ واجب ہے کہ جس طرح ہم قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں تو بسم اللہ کا بھی احترام کیا جائے، اور اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی بسم اللہ میں جو با ہے، تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یا تو یہ با مصاحبت کے لیے ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ متصل ہو جائے، اور دوسرا اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ استعانت کے لیے ہے کہ کوئی مثلا ہم مدد حاصل کرے، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ تبرک کے لیے ہے کہ اس میں برکت حاصل کیا جائے۔ تو پھر با کو جس معنی کے حساب سے ہم لیں گے تو اس معنی کے حساب سے اس کی ترتیب جو ہے وہ یوں ہو جائے گی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اگر ہم اس کو با کو اور مصاحبت کے لیے مانتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اگر استعانت کے لیے تو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اور اگر برکت کے لیے تو اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں۔ پھر الرحمن الرحیم میں الرحمن کا مطلب ہے عام الرحمہ، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت وہ عام ہے، اور رحیم میں تام الرحمہ کہ وہ جو رحمت ہے وہ تام ہے، یعنی عام کا مطلب یہ ہے کہ پورے جتنا عالم ہے اور ساری کائنات ہے وہ سارے ان کے رحمت سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے رحمت سے وہ چل رہے ہیں، اور ان کا اللہ جل شانہ کی رحمت اس پر حاوی اور شامل ہے۔ اور تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت کامل اور مکمل ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہو گئی کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن ہم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے انہ لکم عدو مبین، وہ ہمارے لیے کھلا دشمن ہے، تو جب کھلا دشمن ہے تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر شیطان نے خود کہا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں سب کے سب جو ہے نا ان کو میں اپنے چال میں اور دھوکے میں ڈالوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو ان میں سے مخلصین ہے آپ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر جو ہے میرا جو یہ چال ہے یا میرا جو دھوکہ ہے وہ اثر نہیں کرے۔ تو ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہماری یہ امید ہونی چاہیے کہ ہم نے جب اعوذ باللہ پڑھی تو شیطان نے جو یہ کہا تھا الا عبادک المخلصین، تو ہماری یہ امید ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں میں اور مخلصین بندوں میں ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے استعانت حاصل کی، اس کے لیے اللہ پاک سے ہم نے استعانت اور مدد طلب کی کہ اے اللہ ہمیں شیطان کی جو چال ہے اور شیطان کی جو اثر ہے اس سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں
اللہ پاک کی مدد چاہیے۔ تو ایک بسم اللہ کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ اس میں توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ مدد اگر ہم مانگیں گے تو صرف اللہ پاک سے، استعانت اگر مانگیں گے تو صرف اللہ پاک سے۔ تو اس لیے ہر کام میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس میں ایک تو توحید آ جائے گی اور دوسرا یہ کہ اس کام میں برکت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔